آج 23ویں لتوریائی ہفتے کا منگل 10 سپتمبر ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا سے مخاطب ہے، انہیں خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم غیر قوموں کی عدالتوں میں جاتے ہو، نہ کہ اپنے ہی مقدسین کے پاس آؤ اپنے فیصلے کروانے کے لیے، اور پھر تم ناحق ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بازی کرتے ہو اور خدا کے قریب نہیں رہتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی اس طرح سے جھگڑے فساد کرتا ہے، مقدمات کرتا ہے ایک دوسرے کے پہ، جو وہ ان سے جو انصاف نہیں کرتے ہیں، تو تم برا کرتے ہو اور تم اب اس طرح سے تم جنت میں نہیں جا سکو گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اور جو سارے گناہ گار ہے، زانی، چور اور ایک دوسرے پر تہمت لگانے والے، بہت زیادہ شراب پینے والے اور اس طرح کے جو گناہ گار ہیں، وہ بھی خداوند کو نہیں دیکھیں گے، وہ خداوند کے پاس نہیں جائیں گے، تو جہنم کا مال ہیں وہ۔ اور پھر کہتا ہے کہ اب چونکہ تم پاک کیے گئے ہو اس لیے خوشی مناؤ، کیونکہ اب تمہارا ایمان خداوند پر ہے، اور کیونکہ تمہارا ایمان خداوند پر ہے اس لیے تم پاک کیے گئے ہو اور تم مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح تمام رات دعا کرتے ہیں، اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت اہم فیصلہ کرنا ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو چننا ہے، تو خداوند یسوع مسیح ساری رات دعا کرنے کے بعد آتے ہیں اور پھر اپنے لیے 12 رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر یہ نیچے میدان میں آتے ہیں اور وہاں پر بہت ساری دنیا اکٹھی ہوئی ہے، یہودیہ سے بھی ہیں، یروشلم سے بھی ہیں، اور وہ سارے کس لیے آئے تھے؟ وہ خدا کا کلام سننے کے لیے آئے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں، اس کی تعلیمات کو سننے کے لیے آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیماروں کو، اسیروں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور بڑے خوش تھے لوگ، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوئے اور شفا پائے، پاکیزہ ہو جائے، پاک ہو جائے، بدروحوں ان سے نکل جائیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمارے درمیان میں کبھی ناانصافیاں ہوتی ہیں، اور بہت دفعہ تو اپنے ہی خاندان میں چھوٹی موٹی زمین کے لیے سگے بہن بھائی ایک دوسرے پہ مقدمہ کر دیتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اور کئی سال ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، اور جتنے کی زمین نہیں ہوتی اس سے دگنا پیسہ، اس سے دگنا سے تگنا پیسہ جو ہے وہ عدالتوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اور آخر میں پھر صحیح طرح سے کوئی فیصلہ ہوتا نہیں ہے کسی، اور اگر ہو جائے تو پھر ساری زندگی کے لیے ناراضگی، میں تیرے گھر نہیں آنا تو میرے گھر نہیں آنا، گالی ختم، موقع کے اپنے خونی رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور مقدس پولس رسول کہہ رہا ہے کہ اس طرح عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی کلیسیا میں جائیں اور اپنے مقدسین سے بات چیت کریں، وہ آپ کے حل نکالے گا، نہ کہ آپ اس طرح سے مقدمے بازیوں میں شامل اور شریک ہوں، اور اس طرح سے کافی سارا آپ کا نقصان ہی نقصان ہوتا رہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کلیسیا میں آپس میں جو دو مسیحی خاندان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مقدمے بازی کرتے ہیں تو ان میں ویسے ہی دشمنی پڑ جاتی ہے، اور جب اس طرح کے ایموشنز ہو جائیں، دشمنی کی باتیں ہو جائیں، نفرت ہو جائے ایک دوسرے سے، تو آپ یقین کریں کہ وہ ان کی زندگی میں سکون ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو مسیحی اقدار ہیں وہ ان کو کس طریقے سے اپنایا جا سکتا ہے، ان پہ کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے؟ جب دل میں نفرت ہو، دل میں بغض ہو، یا دل میں انتقام ہو، تو میرے عزیزوں، یہ جو مسیحت کا جو چراغ ہے یہ بجھ جاتا ہے، انسان کے دل و دماغ سے یہ چراغ بجھ جاتا ہے، اور آپ اچھائی کی طرف جا نہیں سکتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے، تو خداوند یسوع مسیح
دعا کرتے ہیں، ساری رات وہ تنہائی میں خداوند سے قوت مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد میرے عزیز بھائیو ہمیں یہ رسول ملے تھے، مقدس پطرس، اندریاس، یعقوب، زبدی کے بیٹے، ہم یہ سارے یہ ملے، اور ان کی بنیادوں پر کلیسیا کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، جس میں سے ایک اینٹ آپ بھی ہیں۔ ہاں، اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کلیسیا کی جو بنیادیں ہیں، پہلے تو ان میں شہیدوں کا لہو ہے، کیونکہ ان رسولوں نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان دی تھی، سوائے یوحنا کے، یوحنا بزرگ ہو کے فوت ہوا تھا، لیکن باقی سب نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ تو کلیسیا کی بنیادوں میں انہی رسولوں کا خون ہے، لہو ہے، جن کا انتخاب آج خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح جب ان اپنے رسولوں کے ساتھ، اب یہ پوری ٹیم بن گئی ہے، اب یہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری دنیا جو ہے اکٹھی ہوئی ہے، اور وہ خدا کا کلام سنتے ہیں۔ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں وہ؟ دو باتیں تو ہیں، ایک تو یہ کہ خداوند یسوع مسیح میں قوت ہے، قدرت ہے کہ وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ معجزے کرتا ہے، وہ بدروؤں کو نکالتا ہے، وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، اس لیے لوگ آتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے، مخلصی نظر آتی ہے، ان میں خدائی نظر آتی ہے، اور وہ اس کی تعلیم کو سننے کے لیے بےتاب خداوند کے پیچھے چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس وقت تو نہ کوئی سپیکر ہوتا تھا، نہ کوئی مائک سسٹم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ہزاروں کے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کے کانوں میں بات کیسے پہنچتی تھی؟ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ کچھ معجزے تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک کتنا بڑا معجزہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہر کان میں پہنچتی ہے، ہر کوئی اس کو سنتا ہے۔ اسی لیے تو وہ سارے خداوند یسوع مسیح کو سننے کے لیے میدان میں آئے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ، ان کا ایمان ہے، اپنے ایمان کے ساتھ وہ ان خداوند یسوع مسیح سے شفا لینے کے لیے بھی آئے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان دونوں تلاوتوں سے آج جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں صلح صفائی کے ساتھ عدالتوں میں کے چکر کاٹنے کی بجائے اپنے بزرگوں کے پاس چلے، مسیحی بزرگوں کے، مسیحی بابو صاحبان کے پاس، منادوں کے پاس، اپنے کاہنوں کے پاس جا سکتے ہیں، اور افہام اور تفہیم کے ساتھ جو جہاں پر سچائی ہے اس طرف انصاف ہونا چاہیے۔ عدالتوں میں تو کئی دفعہ صرف سچائی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ثبوت نہیں ملے، اور جبکہ جہاں پر اچھائی ہے وہاں پر نیکی ہے، اور ہم خوش بھی رہ سکتے ہیں، ہم اپنے فیصلے سچائی کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے کلیسیا کے رہنماؤں کے ذریعے سے بھی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں۔ اور اب یہ کہ خدا کا شکر ادا کرے کہ ہم رسولی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی بنیادیں رسولوں پر ہیں، اور جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو ہم تک پہنچایا۔ آج اگر ہم مسیحی ہیں، کیتھولک کرسچنز ہیں، تو وہ انہی رسولوں کی وجہ سے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سنا، دیکھا اور پھر ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمیں اپنے دادا دادی، نانا نانی، بزرگوں، والدین، ان کے شکر گزار ہونا چاہیے، اس خاندان کے شکر گزار ہونا چاہیے جس خاندان میں کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے، اور کہ بپتسمہ کے ذریعے سے ہم سب نے خداوند یسوع مسیح کو اپنایا ہے، اس سچائی کو اپنایا ہے، زندہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو آپ اور میں بپتسمہ کی قدرت سے اب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی ہماری منزل ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جس میں ہم خدا کو آمنے سامنے دیکھیں گے جیسا کہ وہ ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے بہت ساری برکات سے مالا مال کرے، آمین۔